فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالیٰ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة۔ ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا، زبان بلبل پہ ان کا نغمہ، ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا، زبان بلبل پہ ان کا نغمہ، زبان بلبل پہ ان کا نغمہ ہے، سب کی آنکھوں میں نور ان کا ہے، سب کی آنکھوں میں نور ان کا، وہ سب کے دل میں مقیم بھی ہے۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جی میرا نام عرفان خان ہے، انڈیا سے بول رہا ہوں میں، اور میری بیوی کا نام لبنہ روشی ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے زینت پروین۔ ہم لوگوں کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور 6.5 سال سے وہ ان کی طبیعت خراب ہے بیوی کی، تو استخارہ کر کے ان کا حل بتائیں۔ میری بیگم ہے، ان کا رائٹ ہینڈ درد کرتا ہے۔ میں انڈیا راجستھان جودھ پور سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق آباد سے بول رہا، میرا بیٹا اس کا نام ہے جنید ریاض، والدہ کا نام ہے زبیدہ بی بی۔ اس کی ابھی تک شادی کا مسئلہ ہے، کوئی رشتہ اچھا مل نہیں رہا یا کوئی رکاوٹ ہے، یہ کیا کریں؟ یہ آپ استخارہ کر کے بتائیں، اگر کوئی رکاوٹ ہے تب، اگر نہیں ہے تب، یا ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ ہمارے لیے بہتری کرے۔ جی میرا نام عبداللہ رشید ہے، میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے اور میں کام کے لیے طرف جانا چاہتا ہوں، تو اس کے بارے میں استخارہ کر کے بتائیں کہ کیسا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہمارے عرفان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں اور 6 سال سے گھر والوں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات کوئی اثرات کا تو اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں فی الوقت بیماری اور نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر والوں کو ان بیماری پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں۔ آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو، اللہ تعالیٰ کے صفات نام ہی یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ہند سے آپ نے قول کی، آپ نے کہا کہ میری زوجہ کا سیدھے ہاتھ میں ان کے بہت درد رہتا ہے، بہت تکلیف رہتی ہے، تو درد کا روحانی علاج سماعت فرمانے۔ سیدھے ہاتھ میں درد ہے، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو، ایک مرتبہ آپ کے گھر والے یا مغنیو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ کر اپنے الٹے ہاتھ پہ دم کر کے سیدھے ہاتھ پر پھیر لیں، درد کے مقام پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں کافی حد تک افاقہ ہو جائے گا اور ان کی یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد صادق آباد سے ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا بیٹا اس کی شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، جنید نام آپ نے بتایا تھا، تو آپ کے بیٹے کا استخارہ کر دیا ہے، استخارے میں بظاہر کوئی رشتوں کے حوالے سے کوئی بندش کا اشارہ نہیں آیا اور کوئی نظر بد کا اشارہ نہیں آ رہا، صرف قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پر آزمائشیں، کوشش جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح رشتے عطا فرمائیں۔ رشتوں کے حوالے سے آپ بھی روحانی علاج سماعت فرما لیں، اور یہ روحانی علاج ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو وہ خود اس پر عمل کریں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا یا کسی اور کی طرف سے اس روحانی علاج پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جسے شادی کرنی ہو، جس کی شادی میں رکاوٹیں ہوں، جس کے رشتے کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، جن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہوں، جن کے رشتوں کی بات نہیں بن پاتی ہے، وہ خود اس روحانی علاج پر عمل کریں۔ وہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں، رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ سورہ اخلاص 41 مرتبہ آپ پڑھیں، پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجیے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے، 90 دن تک مسلسل آپ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتے میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گے، نیک صالح رشتے نصیب ہوں۔ عبداللہ رشید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں عرب شریف جانا چاہتا ہوں، کسی کام کے سلسلے میں، جانا کیسا ہے؟ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز کاموں میں برکتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔ حاجی بلال کی آواز منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سنا دیں۔ آج تو الحمدللہ عز و جل 21 رمضان المبارک ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے، تو چلیں آج یہ موقع کی مناسبت سے آپ کی یہ فرمائش پوری کرتے ہیں۔ یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، ہے شہید با وفا، ہے شہید با وفا
مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی ہے یہ قول مصطفیٰ ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا نگران شورا کا سلسلہ عبرتناک خبریں، اس کی فرمائش کی تھی ایک اسلامی بھائی نے، تو آئیے پہلے ہم ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ کب کس وقت کون سی پریشانی، کون سی مصیبت، کون سی آفت ایسی آ جائے جو نہ صرف ہماری زندگیوں کے چراغ کو بجھا دے بلکہ ہماری ہری بھری کھیتیوں کو ویران کر دے، ہمارے مکانات کو تہس نہس کر دے، ہمارا سب کچھ اجڑ جائے، یہ بات جو سمجھنے کی خاص حاجت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، ہم دنیا میں ہیں، محتاج ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، اپنی پھوک ہاں اور میں کی زندگی سے کچھ حاصل نہیں، کوئی تیز آندھی کوئی تیز ہوا ہمیں کہاں کے کہاں اڑا کر ہلکی سی زمین کی جنبش ہمارا کام پورا کر دے۔ سمندر کا بہتا پانی جہاں پر ایک تعداد تفریح کرنے جاتی ہے، کیسا پانی چل رہا ہوتا ہے، کیسا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس کی اونچی نیچی نشیب و فراز والی یہ موجوں سے کس قدر مطلب لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دائرے کار پہ چلتا ہوا پانی حکم پاتا ہے، اٹھتا ہے، اپنی حدود سے نکلتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اپنے ساتھ لیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت شہر، ملبے کا ڈھیر، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں عبرت نہیں لیتے۔ عادل اتاری بھائی باب المدینہ سے ان کا میسج موصول ہوا۔ عادل بھائی کہہ رہے ہیں خلیل بھائی کی آواز میں یہ کلام مجھے سنا دیجئے۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والو جا
نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ فرائض علوم 3 طرح کے ہیں اور ان میں عقائد اسلامیہ کا جاننا، مسائل شرعیہ ضروریہ کا جاننا اور مہلکات و منجیات، ایسی باتیں جو باطنی باتیں ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، پوشیدہ چھپی ہوئی دل سے تعلق رکھنے والی ایسی باتیں جن سے دل کو پاک ہونا ضروری ہے، ایسا علم کہ جس سے دل پاک ہو سکے، ان کی ضروری معلومات، ان کی تعریفات کا علم، اور ایسی چیزیں جو دل کے لیے ضروری ہیں، اخلاص، ایثار، سخاوت، یہ ساری چیزیں ان کو جاننا اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، ایسا علم کہ جس کے ذریعے بندہ سخاوت کی طرف مائل ہو، ایثار کی طرف مائل ہو، اخلاص کی طرف مائل ہو، یہ سب ضروری علوم میں شامل ہے۔ اور مسائل حلال و حرام، کیا چیز حلال ہے ہمارے لیے، کیا چیز حرام ہے، کھانے کے اعتبار سے ہو، پہننے کے اعتبار سے ہو، رہنے کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، نکاح کے حوالے سے ہو، یہ سارے مسائل حلال و حرام بھی علم المسائل میں آتے ہیں۔ علم المسائل میں عمومی فرائض علوم میں سے نماز کے فرائض علوم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمائے وہ شرائط، فرائض کا اختیار کرنا اور مفسدات سے بچنا۔ شرائط فرائض کہتے ہیں وہ باتیں جو نماز کے لیے ضروری ہوں۔ شرائط نماز سے پہلے جو باتیں ضروری ہیں کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں۔ فرائض وہ باتیں جو نماز میں ضروری ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور تیسری چیز مفسدات، نماز توڑنے والی باتیں، اگر کسی نے مفسدات کر لیا تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ شرائط و فرائض کو پورا کرنا اور مفسدات، نماز توڑنے والی باتوں سے بچنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرائض علوم میں نماز کے حوالے سے یہ 3 چیزیں شمار کی۔ ایک ہوتا ہے نماز کا ہو جانا۔ نماز کا ہو جانا یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس صورت میں نماز قضا نہیں ہوئی۔ نماز قضا نہیں ہوئی یہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن کیا نماز گناہوں سے بھی پاک ہوئی؟ کیا نماز کے اندر نماز کامل مکمل ہو گئی؟ یا نماز کی کوئی ایسی خامی تو نہیں رہی کہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے صرف شرائط و فرائض پورے کر دیے تو اس سے یہ تو کہا جائے گا کہ نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایسی صورتیں ضرور آئیں گی کہ بندہ نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا، اور بلکہ ایسی صورتیں بھی آئیں گی کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ تعدیل ارکان کا عملی طریقہ بھی باپا کا دیکھتے ہیں۔ اب تسمیر کہتے ہوئے اٹھنا ہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کو تسمیع بولتے ہیں، اور اللہم ربنا ولک الحمد اس کو تحمید کہتے ہیں۔ اللہم ربنا ولک الحمد افضل ترین ہے، اس سے کم درجہ ربنا لک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے ربنا ولک الحمد کہیں، اور بہترین یعنی سب سے افضل یہ اللہم ربنا ولک الحمد کہیں۔ کھڑے ہوئے رکوع کے بعد اس کو قومہ کہتے ہیں۔ قومے میں پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ رکوع سے برابر کھڑے نہیں ہوتے، فوراً یعنی اس طرح جیسے رکوع میں گئے اور پھر یوں کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے اور اس سے نماز ناقص ہو جائے گی، کیونکہ کمر سیدھی رکھ کر کھڑا ہونا واجب ہے۔ یہ آپ نے تعدیل ارکان میں قومے کا طریقہ دیکھا تھا، آئیے اب جلسے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ اللہ
अल्लाह अकबर। दोनों सजदों के दरमियान, क्योंकि दोनों ही सजदे फर्ज हैं, इनके दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। और इसमें कम अज कम एक सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार सीधा बैठना वाजिब है। अगर फ़ौरन सजदे में चले गए तो तर्क वाजिब होगा। जैसे बाज़ लोग सीधा नहीं बैठते, यानी मैं उस गलत अंदाज का अमली तरीका आपको बताता हूँ। जैसे ये सजदे से उठे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरह लोग जल्दी में करते हैं, तो ये गलत तरीका, वाजिब तर्क होगा और नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा हो जाएगी। जलसे के दरमियान अगर चाहें तो अफजल है ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। तो जलसे में जब अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लेंगे तो खुद ब खुद एक सुबहान अल्लाह की मिक़दार बैठना भी हो जाएगा। जब सजदे से उठेंगे, एक सजदा करने के बाद जब उठेंगे तो उल्टे पाँव पर जोर देंगे और सीधे पाँव का पंजा इस तरह खड़ा करें कि इसकी उंगलियां किबला रू रहें, और उल्टा पाँव बिछा कर उस पर इत्मीनान से बैठे और कम अज़ कम एक सुबहान अल्लाह की मिक़दार बैठे रहें। जल्दी से बाद लोग सजदे में चले जाते हैं और एक सुबहान अल्लाह की मिक़दार नहीं बैठते, तो इस तरह तर्क वाजिब होता है और ऐसी नमाज दोबारा लौटानी वाजिब होती है। फिर आपने मुलाहजा किया तिलावत और नात के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का उम्मत पर गौर अफशानी से लबरेज मदनी मुज़ाकरा। गम और खुशी दोनों एक साथ आए तो इनका किस तरह इजहार करना चाहिए? तो ये तो वही आता है, रमज़ान शरीफ का जब रुखसत होती है तो ये तो जिनको होता है उनको गम होता है। फिर ईद का दिन आता है तो गम की कैफियत होती है जिनको होती है। लेकिन अब खुशी का इजहार सुन्नत है, उस वक्त खुश होना सुन्नत है ये नहीं लिखा, खुशी का इजहार सुन्नत है। तो चाहे दिल में कैफियत गम की है लेकिन ईद के दिन खुशी का इजहार करें, तो गम अंदर में रहा खुशी बाहर रही, ये एक सूरत समझ में आती है कि गम भी हो गया और खुशी भी हो गई। लेकिन वो ईद का दिन जो है वो जैसे ईद का दिन गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म हो जाएगा, अब वो गम का इज़हार हुआ तो कोई हर्ज नहीं, और इसी तरह खुद ब खुद इज़हार हो गया जब भी कोई हर्ज नहीं है ईद के दिन। और चांद रात है उसमें गम का इज़हार करने में कोई हर्ज नहीं है, यानी ईद का चांद नज़र आ गया तो वो अभी ईद तो नहीं आई ना, चांद रात है ना, अभी तो ईद तो दिन को आएगी। तो इसलिए वो दिन को ईद के चूँकि खुशी का इजहार सुन्नत है, इसलिए कसदन गम का इजहार ना किया जाए बल्कि खुशी का इजहार करे सुन्नत पर अमल करने की नीयत से। अब जिससे बन नहीं पड़ता खुशी का इजहार तब वो ज़रा वो लाचार है, मजबूर है, गुनाहगार तो फिर भी नहीं है। अगर कोई खुशी का इजहार नहीं करता तो उसका गुनाहगार नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये काम मुस्तहब है, वो सुन्नत है जो मुस्तहब है, अगर अमल नहीं करेगा गुनाहगार नहीं होगा। तो जी नहीं चाहता तो क्या करे, ज़बरदस्ती इजहार करे तब भी अच्छी बात है, करना चाहिए। इसी तरह ईद का दिन भी आ गया और घर में मैयत भी हो गई, तो अब ईद के दिन मैयत हो गई तो ये सोग का दिन है। और अगर कोई वाकई प्यारा चला गया, एक तो है कि वो पर नानी या पर दादी चली गई तो फिर तो गम होना मुश्किल है, नानी दादी में भी गम नहीं होता अक्सर, बल्कि माँ बाप में भी शादीशुदा लोगों को गम कम होता है, बाल बच्चे भी बड़े हो गए, माँ बूढ़ी या बूढ़ा है तब भी इतना गम नहीं होता। अब वो ईद का दिन भी है तो भाई क्या करें, खुशी का इजहार सुन्नत है और यहाँ गम का दिन भी है, इसके लिए तो 3 दिन सोग की कैफियत सब पर। तो अब जब बूढ़ा आदमी घर से चला जाता है तो इसमें भी दिखावा होता है सोग का, कोई आए तो मुँह रोने जैसा बनाता है। क्योंकि मुझे ये तजर्बा है कि बाद लोग बूढ़ों के बारे में, इस तरह के मरीज़ों के बारे में जिससे तंग आ गए होते हैं ना, कहते हैं दुआ करो अल्लाह इसकी मिट्टी ठंडी करे। आपको भी बोलते होंगे, अगर मुझे तो तजर्बा है ऐसे, जब मैं
اب تو خیر مجھ تک ایسے لوگ پہنچ نہیں پاتے، کم ہے. یوں کہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی کر دے، آسانی کرے، مٹی ٹھنڈی کرے. اب وہ مطلب جب الفاظ بدل گئے ہوں گے، بات ملتی جلتی ہے. آسانی کرے انہیں مطلب ہے کہ جلدی یہ جائے. بس عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جائے. وہ اس کا استنجا وہ سب کروانا پڑتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے بوڑھوں کی. بعض اوقات نہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ نوکر رکھ دیں، اور نوکر رکھیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے. دیکھ دیکھ کر دل جلتا رہتا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو. تو یہ جلدی جائے تاکہ ہم مطلب کھل کے کھیل سکیں. ایک ڈیڑھ عمر کے شخص کو جب اس کے باپ کی میں نے تعزیت کی نا، یہ مجھے ایک یادگار واقعہ ہے. تو اس نے اس انداز سے مجھے دیکھا اور وہ جیسے الفاظ بولے، میں مطلب وہ الفاظ مطلب روکھے تھے الفاظ بولے. اب وہ الفاظ یاد نہیں ہے پورے مجھے. اس طرح مطلب ہے کہ میں نے اس کا اندازہ لگایا کہ بڑی مشکل سے بڈھے باپ نے جان چھوڑی ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ میرے گلے پڑ جائے؟ یعنی یہ میں نے مبالغہ کر کے اپنا کہ اس کو مطلب میرے تعزیت کرنے سے شاید کچھ یعنی کہ وہ مزہ نہیں آیا، ایسا مجھے یوں لگا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب وہ سوگ کہاں سے، اس کو غم ہے ہی نہیں. اسی طرح ساس بہو کے جھگڑے جب ہوتے ہیں نا، اور عروج بام پر ہوتے جھگڑے، اور وہ ساس فوت ہو جاتی ہے، بہو کو تو کیا غم ہوگا، اس کے بیٹے کو بھی، سگے بیٹے کو بھی پھر غم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار اب بولے گا زبان سے نہیں، لیکن ماں نے جینا حرام کر رکھا تھا، دل میں یہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں غم نہیں ہوتا. اب وہ عید کے دن یہ واقعہ ہوا، لیکن خوشی کا اظہار کرے گا تو لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے. یہ ایک بات ہے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، ٹھیک ہے نا. اور اب دل میں عید کی خوشی ہے تو ہونے دی جائے، وہ تو عرض کیا. غم کا معنی باپا یہ نہیں نا کہ وہ نوحہ کریں یا چیخیں چلائیں. وہ حداد کہتے ہیں عربی میں اس کو. وہ بھی زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کے لیے ہوتا ہے، وہ زینت نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے. تو اگر وہ سادہ سی کیفیت میں رہتے ہیں تو نہ ان کے اوپر کو تان کرے گا اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہوگا. اچھا، اسی طرح وہ جیسے کہ رمضان شریف میں انتقال ہو گیا یا شعبان میں انتقال ہو گیا، پہلی عید نہیں منائی جاتی. یہ ایک عام رواج ہے. بقرعید آئے تو قربانی بھی نہیں کرتے بعض، یا قربانی کا وکیل کر دیتے ہیں. اب تھوڑی سمجھ آ گئی ہے کہ قربانی واجب ہے تو کرنی پڑے گی، تو بعض لوگ وکیل کر دیتے ہیں، دوسرے کو مطلب قربانی کی اجازت دے دیتے ہیں، یا اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیتے ہیں. اپنے گھر پہ وہ سوگ کی کیفیت رکھتے ہیں. تو اس طرح 3 دن کے بعد سوگ منانا یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. 3 دن سے زائد سوگ حرام ہے. عورت کے لیے البتہ وہ عدت جو ہے وہ سوگ ہی ہے، بیوی کے لیے، صرف بیوی کے لیے، اوروں کے لیے نہیں. تو یہ عید سوگ کی وجہ سے نہ منانا پھر یہ حرام ہو گیا. ویسے عید کی خوشی نہیں ظاہر کرتا تو امر مستحب کا خلاف کیا اس نے، لیکن سوگ کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تو یہ حرام ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں. یہ تقریباً ہمارے جہاں بھی ہم میت ہوتی وہ ایسا کرتے ہیں. پہلی عید آئی تو عید نہیں منائیں گے، سوگ کریں گے، رشتہ دار آئیں گے اور ملیں گے، تعزیت کریں گے. کوئی بعضوں کا ضرور دھونے کا بھی اہتمام ہوتا ہوگا. اس طرح بقرعید آئے گی تب بھی یہی کیفیت، قربانی نہیں کریں گے اور وہ منہ چڑھائیں گے اور غم کا ماحول بنائیں گے. تو اس کی شریعت میں بالکل ممانعت ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. یہ بچوں کو بھی اس وقت سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا جا کر عید مبارک مت بولنا. ہمیں یاد ہے پاپا، عید مبارک نہیں بولنا اور ایسے ہی رہنا، کیونکہ ان کی یہاں میت ہو گئی تھی نا تو ان کے یہاں عید مبارک نہیں بولا ہوا تھا. تو عید مبارک نہ بولنے پر باقاعدہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ جن کے میت ہوئی ان اہل میت کو جا کر عید مبارک مت دینا. تو یہ ایک ذہن، کیونکہ بچپن سے ہی یہ ذہن بنایا جاتا ہے، تو پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی بھی سوچ اسی طرف ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا. دوسرا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا اس کا ہم یہ نتیجہ یہ نکالیں کہ شریعت مطلب اسلام نے جس وقت، جس گھڑی، جس کیفیت کو مشروع کیا، یعنی کہ وہ پسند کیا، محمود رکھا کہ اس وقت اس گھڑی اس کیفیت کا ہونا شریعت کو پسند ہے، تو بندہ اس
کے مطابق خود کو ڈھالے. ظاہر ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا، رسم و رواج کے پابند تو نہیں ہے نا. یہ رسم و رواج بن گئے. اب بہو بھی بیچاری آزمائش میں ہوتی ہے. ساس نے مسکرائے گی تو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا زندگی بھر، اب گئی تو اب بہو کو غم کہاں سے آئے گا. لیکن اس کو منہ بھی پھلانا پڑے گا، رونا بھی پڑے گا، جان جان کے روئے گی اور آواز سے رونا پڑے گا. نہیں تو بولیں گے اے خوشی ہو گئی اس کو، اس کی جان چھٹی ہے، خوشی منا رہی ہے. یہ تو بیچاری پسے گی، صحیح کی پسے گی. لیکن اگر خوشی نہیں، اگر بالفرض کو غم نہیں بھی ہوا تو اسے خوشی کا اظہار کرنے کا تو موقع ہی نہیں ہے نا. اس کے لیے فساد کا فساد کھڑا ہو جائے گا. مگر 3 دن سے زیادہ سوگ حرام ہے، یہ سب ذہن میں رکھیں، سوائے بیوی کے کہ بیوی کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن اور 130 دن. اگر پہلی اسلامی تاریخ کو انتقال ہوا ہے شوہر کا تو 4 مہینے 10 دن یہ عدت کرے گی، سوگ منائے گی. اور اگر پہلی تاریخ کے علاوہ انتقال ہوا ہے تو 130 دن یہ سوگ منائے گی. اور وہ 4 مہینے 10 دن کا جو کہا پہلی تاریخ کے حساب سے، تو پہلی تاریخ بھی اسلامی اور 4 مہینے اور 10 دن وہ بھی اسلامی تاریخ کے حساب سے سوگ کرنا ہے. پھر آپ کے لیے پیش کیا گیا سلسلہ اسباق تصوف. 2 کانسیپٹ میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ایک ہے کہ علم ہونا اور ایک ہے کہ نور علم کا ہونا. دونوں کی کیفیات میں فرق ہے، اور اگر یہ دونوں ملیں تو سمجھے نور علی نور، نور علی نور، مدینہ مدینہ. تو یہ اچھا، اب آپ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دینی علم کی طرف بڑھے لیکن جو اس کی نیتیں ہیں وہ ان میں فساد ہو، بگاڑ ہو، تو نقصان ہونے کا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی جو پہلی جلد ہے اس میں علم کا باب بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے. تو ایک باب تو اس باب کے اندر مزید چیپٹرز ہیں، حصے ہیں. ٹھیک ہے. تو کئی فصلوں میں تو مذمتیں ہیں کہ جو دین کا ہی علم حاصل کرتے ہیں ان کی مذمتیں ہیں. مطلب ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. اللہ اکبر. مطلب آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک حافظ کو لایا جائے گا، قاری کو، مشہور، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. عالم کو لایا جائے گا، اس کی ریاکاری کے لیے اس نے علم حاصل کیا، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ایک شخص دین کا ہی علم حاصل کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں اسلامیات کے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ آپ کو ملیں گے، اول تو ان کا نصاب ہی کوئی ایسا نہیں ہوتا، اور دوسرا ہوتا ہے تو ان کا مقصد جو ہے وہ صرف ڈگری حاصل کرنا ہوتا ہے. صحیح. بلکہ یہاں تک افسوسناک واقعات ملتے ہیں کہ جی اسلامیات کا پیپر دینے جا رہے ہیں اور وہ گائیڈیں چھپائی ہوئی ہیں شلواروں کے اندر، باتھ روم میں جا کے نقلیں مار رہے ہیں. تو کیا ان کا جو مقصد نیت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہیں، رضا حاصل کرنا ہوتی تو یہ حرکتیں علم کی عظمت کو بھی پہچانتے اور پھر پڑھتے بھی اسی طریقے سے. یہ نہیں کہ آج کل پیپر، آج تھوڑا سا دیکھ لیا پیپر دے کر آ گئے. صحیح. نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سب برابر نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن جو ظاہری صورت نظر آ رہی ہے غالب طور پر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ علم، دین کا علم منصب حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں. منصب حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی میں فلاں پوسٹ ہے دین کے نام پر، مطلب دینی ڈگری ہو تو فلاں پوسٹ ملتی ہے، وہ پوسٹ اس کو حاصل کرنی ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ پڑھ رہا ہے. تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں پڑھا. صحیح. یا ایک تو سرکاری نوکری ہوگی نا، یا کوئی ٹائٹل ہے، جناب اس ٹائٹل کی وجہ سے شہرت ملتی ہے، تو حب جاہ کے لیے اس نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو نہیں پڑھا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دنیاوی علوم اور دینی علوم ایک ساتھ ہوتے تھے. ٹھیک. تو بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہ لوگ آیا کرتے تھے اور آ کے اپنے علم و فن کا مظاہرہ کرتے تھے. کتابوں میں لکھا گیا کہ بہت سارے لوگ اس لیے علم حاصل کرتے تھے کہ سلاطین کے دربار تک رسائی حاصل کریں.
اچھا وہاں تھوڑی اپروچ ہو جائے گی، بادشاہ کے دربار میں بیٹھیں گے اور سورس بن جائے گی، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور یہ معاملہ ہوتا ہے. صحیح ہے صحیح ہے. بعض پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ سلاطین کی چاپلوسی کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. اوکے. اور علم کے جو محرومی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں نا، جی جی، ان میں یہ ہے کہ علم تو حاصل کر لیا کسی نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایسے نفع نہیں ملے گا. اس میں ایک سبب یہ بھی میں نے پڑھا ہے کسی کتاب میں، جی جی، تعلیم المتعلم میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ سلاطین کی چاپلوسی میں زندگی گزارے گا. یا اللہ. مطلب ایک تو علم پڑھنے والا وہ ہے کہ جو علم پڑھا رہا ہے، صحیح ہے، اس کے علم سے لوگوں کو نفع مل رہا ہے، ٹھیک ہے، علم سے نفع ملا، لوگوں نے عمل کیا، اس نے عمل کیا، اس کا قلب روشن ہوا، لوگوں کو فائدہ ہوا. اور ایک وہ ہے جو علم تو ہے اس کے پاس لیکن وہ سلاطین کی خوشنودی کر دے. اکبر بادشاہ نے دین اکبری ایجاد کیا، کسی نے تو بنا کے دیا ہوگا. اوکے، ہاں کوئی تو ڈرافٹ بنانے والا ہوگا، کوئی تو ڈرافٹ بنانے والا ہوگا نا. جی جی. آج بھی ڈرافٹ بنتے ہیں. صحیح ہے. تو علم ہونا اصل نہیں ہے، علم نافع ہونا اصل ہے. ماشاء اللہ. علم نافع ہونا یہ ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کامل کے الفاظ بیان کیے. جی جی. تو کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ کیا احادیث میں بھی اس طرح کی تقسیم کچھ ہے؟ کچھ ہمیں وہاں سے اشارہ ملتا ہے؟ بہت ساری روایتوں میں علم نافع کے حوالے سے مضامین ملتے ہیں. لبیک لبیک. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے. سرکار دعا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ. یہ بھی دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع. اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا. آمین. من قلب لا یخشع، اس قلب سے جس میں خشیت نہیں. اللہ اکبر. من نفس لا تشبع، اس نفس سے جس کا جی نہیں بھرتا. آمین. من دعوت لا یستجاب لہا، اس دعا سے جو قبول نہیں کی جاتی. آمین. تو علم نافع یعنی وہ اس علم سے پناہ مانگی گئی جو نفع بخش نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، جی جی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی. جی جی. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ آمین. میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں. آمین. اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں. آمین. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. ایک طبی تقاضا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اتنا شدید بیمار ہو جاتا ہے کہ اب اس کو چیک اپ کے لیے، علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل جانا ضروری ہے. اب معتکف ہے، سنت اعتکاف اس نے کیا ہوا ہے اور ایسا مرض ہے کہ اس کو مسجد سے باہر کسی ہاسپٹل میں جانا پڑے گا، تو وہ کیا کرے اور اس کے لیے اعتکاف کا کیا حکم ہوگا؟ اعتکاف کے اندر ایسی بیماری کہ جو مسجد میں ہی رہ کر جس کا علاج معالجہ ہو سکے، جیسے درد سر، بخار وغیرہ، تو ان چھوٹی بیماریوں کا علاج بندہ معتکف مسجد میں بھی رہ کر کر سکتا ہے. جی. تو جہاں ایسا ممکن ہے تو وہاں بلا عذر اب مسجد سے باہر جانا ہوگا اور اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر بس اوقات بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک آدمی کا اپنے کنٹرول سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ اس کو باقاعدہ ہاسپٹل جانا ہی پڑے گا، تو اب اس بنا پر معتکف کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے مسجد سے باہر نکلنے کی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اب اعتکاف جب ٹوٹ گیا تو اب اس کو اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی. صحیح. اور اعتکاف کی قضا کے لیے یہ نہیں ہے کہ مثلاً آج جیسے 21واں روزہ ہے، کسی کو ابھی کوئی ایسی ایمرجنسی لاحق ہو گئی، ہاسپٹل جانا پڑ گیا، تو اب یہ نہیں کہ اس کو اب 9 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا، یا 25ویں روزے کو ایسا ہوا تو اب بقیہ 4 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹا تو اس کو 1 دن کا اعتکاف اس کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گی. تو پورے 10 دن کا یا بقیہ دن جو باقی رہ گئے تھے ان کی قضا لازم نہیں ہوتی، بس جس دن کا اعتکاف ٹوٹا اسی دن کا اعتکاف اس کے اوپر 1 دن کا لازم ہو جائے گا اس کی قضا کرنا. اور اس کو اب اختیار ہے
اب یہ لازم نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں ہی اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ ماہ رمضان کے اگر اس کو ایام مل رہے ہیں تو ان میں وہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ اور اعتکاف کی قضا کرنے کا طریقہ آسان ہے کہ یہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اور آئندہ غروب آفتاب پر اس کا ایک دن کا اعتکاف یہ ہو گیا۔ صحیح۔ اب اگر اس کو بقیہ ایام بھی ملتے ہیں، اور چونکہ اس نے اپنے کام کاج سب چیزوں سے فارغ ہو کے اعتکاف کے لیے 10 دن نکالے تھے، اسپتال جانا پڑ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، ایک دن کا اعتکاف کی یہ قضا کرے، اور بقیہ دن کے اعتکاف اگر یہ کرنا چاہے تو اب اس کے لیے نفلی اعتکاف ہوگا۔ اچھا، یعنی یہ بھی ضروری نہیں کہ بقیہ دن کے لیے اب اس کو مسجد میں رہنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ بھلے کتنے دن اعتکاف کے باقی ہوں، قضا صرف ایک دن کے اعتکاف کی کرنی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس میں روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ اعتکاف سنت والا جو ہوتا ہے، سنت اعتکاف، یہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں تو چونکہ عام طور پہ روزے رکھتے ہی ہیں، لیکن اگر یہ مریض ایسا ہے، اب چونکہ مریض کی بات چل رہی ہے، ابھی ایک دن کا اعتکاف کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ 3 دن دوا لازمی طور پہ کھانی ہے، صبح و شام دوپہر 3 ٹائم کھانی ہے، تو اب یہ مریض ایسا ہے کہ واقعتاً اس کو اب دوا کھانے کی شرعاً بھی اجازت ہو گئی، اب یہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اعتکاف کی قضا نہیں کر پائے گا، صحیح، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، ایسی قضا کے لیے بھی شرط ہے۔ اچھا، گناہ گار ہوگا اس میں، اس صورت کے اندر جو آپ نے بیان کی، روزہ اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا؟ اعتکاف ٹوٹنے کی جو بعض شرعی اعذار ہوتے ہیں جن میں اعتکاف بندہ توڑ سکتا ہے، اور ان اعذار کی بنا پر توڑنے سے گناہ گار بھی نہیں ہوگا، تو ان میں یہ ہے کہ کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کی بنا پر اس کا علاج معالجہ مسجد میں ممکن نہیں ہے، باہر ہی جانا پڑے گا، تو عذر شرعی کی وجہ سے ہے تو اس لیے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف ٹوٹے گا۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل یعنی فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ صلاۃ اللیل یہ ایک قسم کی تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں تو انہیں تہجد کہا جاتا ہے، اور سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، صلاۃ اللیل ہے۔ کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 8 تک ثابت۔ اس میں قرأت کا اختیار ہے کہ جو چاہیں پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھ لیجیے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت 3 بار سورہ فاتحہ شریف کے بعد پڑھ لی جائے۔ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ایسا کرنا بہتر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے،
متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ ایک ایسا اس وقت رجحان ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کو ایک ٹینشن لگ جاتی ہے کہ میرا بچہ کون سے اسکول میں پڑھے گا۔ اس کے لیے وہ بیچارے در در کی ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، چاروں طرف پوچھتے بھی ہیں۔ کسی اچھی اسکول کا نام پتہ چلتا ہے تو اس طرف غور بھی کرتے ہیں، اس طرف رخ بھی کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جناب پیدائش سے پہلے ہی ایڈمیشن ویٹنگ لسٹ پہ چل رہا ہے، لیکن کبھی ماں باپ نے یہ پوچھا نہیں ہوتا کہ اس اسکول کے اندر میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اسکولنگ سسٹم، تعلیم، ایجوکیشن سے متعلق ہے، جس کے لیے میں نے آج بالخصوص ہمارے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم سے جو تعلق رکھتے ہیں ہمارے ذمہ داران، ان کو بھی عرض کی تھی کہ آپ ہمارے اس کامیابی کا راستہ سلسلے میں شامل ہو کر دارالمدینہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم ان سے کچھ مشورہ لیں گے۔ لہذا الحمدللہ ہمارے دونوں اسلامی بھائی آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں اور ہم ان سے انشاءاللہ دارالمدینہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ دعوت اسلامی نے ایک شعبہ قائم کیا، دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم۔ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کیا ہے؟ اگر اس کی ویڈیو تیار ہے تو ذرا بتائیے کہ اس اسکول میں بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے اور یہ ماحول کیا ہے ہمارے اسکول کا۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں،
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے والے۔ جی یہ تھی دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کا ایک انٹرنل انٹروڈکشن کہ اگر آپ کے بچے دارالمدینہ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو انٹرنلی کیسا انوائرمنٹ، کیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ آئیے پھر میں بڑھتا ہوں ہمارے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کے ذمہ داران کی طرف۔ میرا پہلا سوال آپ سے، آخر جی ماں باپ ٹھیک ہے دارالمدینہ کا انتخاب کیوں کریں؟ جہاں تک ہے بات ہے دارالمدینہ کی، تو دارالمدینہ الحمدللہ جب اس کیفیت کو دعوت اسلامی کا دارالمدینہ بہت بخوبی واقف ہے، جانتا ہے، تو وہ اس معاملے کی حساسیت سے بھی جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہوگی ہے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی تربیت بھی ہے اس معاملے میں۔ تو دعوت اسلامی کا دارالمدینہ ہے یہ الحمدللہ، اس کے اندر شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق جو بھی خیال رکھنے والے عناصر ہیں تعلیمی نقطہ نظر سے، مثال کے طور پر تعلیم کے میدان میں ہم دیکھیں تو جو 2-3 اہم ستون ہیں جس پر پورے تعلیمی اسٹرکچر کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اساتذہ کرام ہیں، نصاب ہے، ماحول ہے، اور جو سسٹم ہے، یہ ساری کی ساری بہت اہم جو ہے نا وہ کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی شخصیت کی تشکیل اور تکمیل میں۔ تو دارالمدینہ کو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ دارالمدینہ میں، دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں نصاب کی جہاں تک بات ہے تو وہ الحمدللہ شرعی تقاضوں کے عین مطابق مرتب شدہ اور دارالفتہ اہل سنت کی سرپرستی اور زیر نگرانی میں بننے والا وہ نصاب الحمدللہ مدنی منوں کے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے۔ اب یہ انڈیلنے والے، انہیں گائیڈ کرنے والے، انہیں سمجھانے والے کون ہیں؟ تو وہ الحمدللہ ہم دارالمدینہ کو دیکھتے ہیں تو یہ بزرگوں کی تربیت ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، یہ ظاہر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہ اساتذہ کرام ہیں جو الحمدللہ وہ شریعت مطہرہ کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ سنتوں کے عامل ہیں۔ پھر جو بھی سسٹم ہے پورے دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کا، یہ الحمدللہ جو ہماری دعوت اسلامی کے پورے مدنی ماحول میں ایک جنرل جو اصول ہے شرعی رہنمائی کا، اور قدم قدم پر ہمیں الحمدللہ اس کی بار بار تاکید کی جاتی ہے، ذہن میں بار بار یہ ڈالا انڈیلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر الحمدللہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں بھی کار فرما نظر آتا ہے، قدم قدم پر شرعی رہنمائی لینے کا سلسلہ۔ جدید تقاضوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے چیزوں کا، کہ یہ دارالمدینہ میں الحمدللہ کہ جو تعلیم والدین دنیاوی اسکولوں میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو، ہمارے مدنی منع کو جو ہے یہ تعلیم دی جائے، تو دارالمدینہ میں الحمدللہ وہ شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تعلیم، وہ اسکلز بھی جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اگر بالکل بیس سے لے کے چلیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسے لینگویجز آنی چاہیے۔ فار ایگزامپل والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انگلش لینگویج جو ہے وہ بول سکے، انگلش میں اس کی اچھی ایکسپرٹیز ہوں، اس طرح سے جو ہے وہ دیگر جو وہ اس قسم کی نالج حاصل کر سکے کہ آگے چل کر نا وہ معاشرے میں جو ہے ایک اچھا آسانی سے عزت دار روزگار حاصل کر سکے اور ایک اچھا شہری کہلا سکے۔ تو یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن جو ہے نا والدین کی ہم سے ہوتی ہے عموماً اسکولوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ دارالمدینہ جو ہے وہ نہ صرف والدین کی ان ایکسپیکٹیشن کو بھی پورا کر رہا ہے کہ جو ہے جدید تعلیم کے حوالے سے دارالمدینہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ سب سے بڑی جو بات جو ہے کہ وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہا رہی ہیں۔ دیکھیں ویری سمپل، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے داعی مبلغ بنائیں، صحیح، اس سمپل سی بات ہے، آپ کو کوئی ڈارک پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف ہمارا جامعۃ المدینہ ہے جہاں پر عالم بنایا جاتا ہے، ایک طرف ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے جہاں پر حافظ بنایا جاتا ہے، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت میجورٹی کا رخ کس طرف ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب تک کہ ہم اب دنیاوی تعلیم کے کچھ پہلو آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، آپ بھی اتنی جلدی اپنے بچوں کو اس طرف کنورٹ کرنے کے لیے اتنی مینٹلی تو تیار نہیں ہوگے، ایک ہماری سوچ عجیب بن گئی ہے۔ تو آپ پھر اس کو دعوت اسلامی کا مزاج، دعوت اسلامی کا انداز دینا ہے۔ دعوت اسلامی کا مزاج اور انداز وہ ہے جو امیر اہل سنت کا مزاج اور انداز ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس تعلیم والی جو تعلیمی یافتہ اسلامی بہنیں ہیں،
معاشرے میں ہیں، دعوت اسلامی سے بھی بلونگ کرتی ہیں کچھ نہ کچھ، تو وہ ہم سے رابطہ کرتی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کہ ہمیں ان کو دعوت، ایک تو تعلیم کا جو پروفیشنل سسٹم ہے، پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، اس کی اسکلس بڑھانا اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سمجھانا اور سکھانا ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ سے مقاصد کیا ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا فرد، باعمل مسلمان فرد اس معاشرے کو دینا چاہتے ہیں جو اپنی زندگی کو دین اور اسلام اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے دنیاوی جو تعلیمات کے جو لوازمات ہیں وہ بھی اس کے پورے ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اتنا اس کی مطلب کیپیبلٹی اتنی وہ کمپریہنسو قسم کی ہو کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا اور ماں باپ کی خدمت، ان کی کفالت کرنے کی بھی وہ ذمہ داری اٹھا سکے، اور وہ معاشرے میں مانگتا نہ پھرے، اور ایک تعلیمی یافتہ مبلغ ہو، پھر آگے جا کر اسے عالم بنایا جائے۔ دارالمدینہ میں عالم بنانے کی مینٹلٹی دی جائے گی، دارالمدینہ میں قرآن پاک دروس پڑھنے اور حافظ بننے کی مینٹلٹی دی جائے گی، تاکہ یہ دیگر تعلیم کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ سائنس ہو، میتھمیٹکس ہو، الجبرا ہو، کیمسٹری ہو، واٹ ایور، اور ان میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں ان کو ڈیڈکٹ کیا جائے، ان کو نکالا جائے، ان کو ڈیلیٹ کیا جائے، اور اگر ایسی کوئی چیز آ جائے تو آپ کے تعلیم دینے والے جو ٹیچرز ہیں، باجی ہیں، جو استاد ہیں، ان کا مائنڈ بنا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ جو بات کتاب میں لکھی گئی ہے یہ نظریہ درست نہیں ہے، اسلامک نظریہ یہ ہے، اسلامی مینٹلٹی یہ ہے، اسلامک تھیوری یہ ہے، قرآن اس معاملے میں یہ کہتا ہے، حدیث اس معاملے میں یہ کہتی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ ہم لے کر چلیں ہیں۔ یعنی اب آپ کے سامنے اس وقت مدنی چینل ہے، جب مدنی چینل آیا تو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژنس تھیں کہ ٹی وی چینل، میڈیا، مطلب یہ کیسے پاسبلٹی ہے کہ یہ چلا بھی لیں گے اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اس رمضان میں دعوت اسلامی کو مدنی چینل چلاتے ہوئے 6 سال ہو گئے، اللہ نظر بد سے بچائے، اور دعوت اسلامی نے گویا کہ یہ پروف کیا، کر رہی ہے، اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے، اور آپ نے اس کو قبول کیا۔ پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ اطراف کے شیعہ گواہ ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔
میں نے سوال کرنا ہے. پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک بندہ میرے سے کوشچن کر رہا تھا کہ یار یہ جو آپ دعوت اسلامی والوں کو فالو کرتے ہو تو یہ ہر صحابی کو سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جو صحابی تھے وہ سید تھے، یہ کیوں کہتے ہیں سیدنا؟ تو اس کی ذرا تھوڑی سی مجھے رہنمائی فرما دیں. سید کے معنی ہوتے ہیں سردار، اور سیدنا ہمارے سردار، تو پھر ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو سیدنا کہتے ہی ہیں. میرے آقا اہل رسول تو نہیں ہے، رسول ہے. اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہم سیدنا کہتے ہیں. تو یوں یہ ایک دلچسپ اعتراض ہے، ورنہ اہل عرب میں تھوڑا معزز آدمی ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں یا سیدی، یعنی اے میرے آقا. بلکہ سید وہاں تو جناب کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں مسٹر تو وہ سید. اور اہل عرب میں جس طرح ہم سادات کرام کو سید بولتے ہیں نا، وہ سید کو وہ بولتے ہیں حبیب، شریف بھی حبیب. جیسے کہ مشہور بزرگ ہیں دنیا عرب کے شیخ حبیب عمر، اور شیخ حبیب عمر اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ وہ سید ہیں. ہماری زبان میں بنے گا شیخ سید عمر، تو وہ حبیب بھی بولتے ہیں اور شریف بھی بولتے ہیں. سید ان کے یہاں یہ استعمال نہیں ہوتا آل رسول کے لیے. عام جو معزز آدمی ہوتا ہے اس کو یہ سید بولتے ہیں، اور سید کو جناب کے معنی میں یہ رکھتے ہیں. تو یہ بس بیچاروں کو معلومات نہیں ہوگی جنہوں نے آپ کو ایسا کہا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مجھے نسیم راجپوت کہتے ہیں، میں ایک چینل میں اسپورٹس کا اینکر ہوتا ہوں. ایک سوال میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا، نماز کے دوران جو توجہ ہٹتی ہے تھوڑی سی، ہماری ایک دم سے زندگی کے کاموں کی جانب چلی جاتی ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ اب اس کے اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. اول تو ہمارا دل ہی سخت ہو گیا، اور سختی کے اسباب اتنے زیادہ ہم نے پالے ہوئے کہ جس کی انتہا نہیں. جب دل سخت ہو جائے گا تو نماز میں دل کہاں سے لگے گا؟ بہرحال دل لگے یا نہ لگے، نماز پڑھنی ہی چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا، دل کی سختی، دنیا کی محبت، حیا کی کمی، لمبی امید، اور حد سے زیادہ ظلم کرنا. علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس حدیث پاک کے الفاظ قساوت قلبی، یعنی دل کی سختی کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قساوت قلبی سے مراد دل کا سخت ہونا اور واعظ و نصیحت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے. یہ جامع الترمذی کی حدیث ہے. علامہ مناوی کا تو قول ختم ہوا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ عز و جل کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور بلا شبہ سخت دل انسان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، یہ میرات المناجی میں فرما رہے کہ سختی دل کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا. کبھی انسان اپنے گزشتہ گناہوں پر روتا نہیں، آیات الہیہ میں غور نہیں کرتا. اللہ تعالی محفوظ رکھے. زیادہ بولنا اور بہت ہنسنا دل کو سخت کرتا ہے، اور زیادہ ذکر اللہ یا اللہ والوں کی صحبت، موت کی یاد اور آخرت کا دھیان، قبرستان کی زیارت دل میں نرمی پیدا کرتی ہے. حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا 4 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 مال، نمبر 2 کلام یعنی گفتگو، نمبر 3 سونا ایک نیند، اور نمبر 4 کھانا. مال سرکشی کا سبب ہے، کلام یعنی گفتگو لہو و لعب میں مبتلا کر دیتی ہے، نیند غافل کر دیتی ہے، اور کھانا دل کی سختی کا باعث ہے. لیکن ان کی اپنی تفصیلات ہیں، جیسے کہ مال وہ جو اللہ کی راہ سے دور کرنے والا ہو،
اگرچہ حلال مال ہو لیکن وہ اللہ کی راہ سے دور کرنے والا اور غفلت میں مبتلا کرنے والا ہو، اور اس کی محبت دل کے اندر ہونا یہ مضر ہے، دل کے باہر ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ کشتی پانی میں ہے تو کشتی کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور جیسے ہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی کے لیے نقصان دے اور اس کو ڈبو دے گا۔ تو اسی طرح دل میں مال کی محبت نہیں ہے، خالی منہ سے بولنا کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اپنے دل پر ہر ایک غور کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ دل میں مال کی کتنی کھپت ہے۔ تو مال کی محبت اگر دل میں ہے تو گویا یہ پانی کشتی میں آ گیا ہے اور یہ تباہ کن ہے۔ تو یہ مال جو ہے یہ برا، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو اس قول کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اس طرح کلام مطلقاً بات چیت یا لکھا ہے تو اس میں پھر وہی آئے گا کہ فضول کلام جو ہے وہ نقصان دہ ہے، لا یعنی بے فائدہ کلام یا معاذ اللہ گناہ بھرا کلام اور گفتگو جو ہے یہ یقیناً تباہ کن ہے، اور یہ بھی دل کی سختی کا سبب ہے۔ سونا تو وہ بھی زیادہ سونا، کہ زیادہ سونا جو وہ کھونا ہی کھونا ہے، اور کھانا تو یہ زیادہ کھانا لیکن پیٹ بھر کے کھانا اس کی بھی مذمت علماء کرام بیان کرتے ہی آ رہے ہیں۔ تو کھائے اتنا کہ آدمی مطلب ہے کہ چل سکے، زیادہ کھانے سے ظاہر بیماریاں بھی بڑھتی ہیں، اور اگر بھوک سے زیادہ کھایا یعنی اتنا کھا لیا کہ ظن غالب ہے کہ مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، تب تو اب زیادہ کھانا حرام ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں اگر تو اپنے دل میں سختی یا اپنے بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے تو نے کوئی فضول بات کی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بہت سارے اسباب ہیں دل کی سختی کے، تو جب تک یہ دور نہیں ہو جاتے اس وقت تک نماز میں دل لگنا یہ ہے دشوار۔ ان اسباب کو بھی دور کرتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، نماز چھوڑ نہ بیٹھے کہ یہ تو پھر شیطان کی سیدھی سیدھی وہ کامیابی ہے، ونر ہو جائے گا وہ۔ تو مقابلہ کرتا رہے اور اسباب دور کرتا رہے۔ سب سے بڑا سبب جو نماز میں دل نہ لگنے کا ہے وہ ہے گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اس میں تو سانس بعد میں لے، پہلے توبہ کرے اور اس سے جان چھڑائے، بالکل فائنل ڈیسیزن لے لے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنے، خلاص، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرے، توبہ کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے توبہ کافی ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی بھی کرنی ہوتی ہے۔ تلافی کو یوں سمجھے کہ نماز قضا کر دی یہ گناہ ہے تو اس کی توبہ بھی کرے اور قضا ادا بھی کر دے تو یہ اس کی تلافی ہوئی۔ اسی طرح اور معاملات، تو انشاءاللہ جب یہ صحیح معنوں میں توبہ تلافی ہو جائے گی تو نماز میں ایسا دل لگے گا کہ بے چینی ہوگی کہ پھر کب نماز پڑھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہی تاریخی قلعہ خیبر ہے، عرب شریف مدینہ منورہ سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر، 150 سے 250 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے۔ خیبر کا شہر ہے، پرانی یادیں ہیں یہاں پر، اسی طرح کا یہاں پر گھر بھی موجود ہے اور قلعہ بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ ہوا یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر شفقت و عطائے رسول رحمت کی عکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروز حکایت غور سے سنیے کہ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ عز و جل فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایسا پیارا اعلان، ہر کسی کو تجسس ہو گیا کہ یہ جھنڈا کس کو ملنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں فتح خیبر بھی ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی یہ تمنا رکھتا تھا، یہ امید رکھتا تھا کہ یہ علم، یہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا۔ صبح ہوئی، ایک تجسس کا سما ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، یعنی آنکھوں میں آپ کو تکلیف تھی۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں بلاؤ، انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی، وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد ہی نہ تھا، اور انہیں میرے آقا نے جھنڈا عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ۔ خدا کی قسم اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ یہ جو جنگ خیبر ہے نا، یہ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قلعہ خیبر جو ہے، قلعہ خیبر کا جو دروازہ ہے جی، جس کے ایک روایت کے مطابق 40 افراد بھی بعد میں اٹھا نہ سکے جی، اس کو آپ نے ایک ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال کے طور پر استعمال فرمایا۔ تو اب یہ تقریباً جو ہے وہ 1400 سال پرانا یہ واقعہ ہے۔ جب وہاں پر گئے ایک تو وہ ہو رہا تھا کہ اس ٹائم دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بات واقعی کہ وہاں جا کر فیلنگز ہوئی کہ یہ قلعہ ویسے کا ویسے ہی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، بڑی جماعت وہاں پر تشریف لے گئی اور وہاں یہ مارکا ہوا، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر وہ اعتماد مصطفیٰ، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی دعا کہ پھر فاتح خیبر آپ ٹھہرے۔ تو خیر ایسے مقدس مقامات پر جا کر شرمندگی زیادہ ہوتی ہے کہ کہاں اپنا گندہ وجود لے آئے، لیکن یہاں ساتھ ساتھ ایک نیت ہوتی ہے کہ ہماری حاضری ہو جائے گی، اس کو ایمان کا گواہ کر لیں گے اس جگہ کو، اور پھر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مناظر دکھا دیں گے۔ ایک اور جو ہے نا وہ نہیں مرتی، یہ اتنا پرانا قلعہ نا، اتنا پرانا قلعہ، ہم نے تھوڑا سا بولا کہ وہ ہم اندر گئے ہیں اور وہی دیواریں تو کوئی خوف نہیں آ رہا تھا کہ یار کوئی اصل میں یہ ضرور تھا کیونکہ اب وہاں جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ پبلک کے لیے تو الاؤ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پیک کیا ہوا ہے، اور واقعی ٹھیک پیک کیا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت کچی ہو گئی ہیں دیواریں، چھتیں، ایک دو جگہ ہمیں بھی پیر رکھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہم پہلے فلور سے نیچے نہ آ جائیں، تو بہرحال احتیاط کرتے کرتے ہم چلتے گئے، اور ہم نے کہا کہ ایک بار ریکارڈ ہو جائے۔ تو ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ آپ قلعہ خیبر نہ جائیے گا، وہاں الاؤ نہیں ہے آپ جا سکیں کیونکہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو ریکارڈنگ کے لیے ہم گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ اب اور لوگ جائیں گے تو شاید اس کی دیواریں نہ گر جائیں، تو یہ ایک باقی ہے اور ایک تاریخی جگہ ہے، ہسٹوریکل پلیس ہے، تو اس کو ویسے ہی رہنا۔ اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حصول ثواب کے لیے، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعا ایک پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم نارا ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم نارا ہو۔ In this ayah karima, Allah subhanahu wa ta'ala
orders that a group of Muslims, they must go out and seek knowledge and become complete ulama. And after they become complete ulama, they must come back to their communities and cause fear of Allah Azza wa Jal in them, so they may attain piety and success. To have knowledge of deen, which is required for person's personal need, is farz ain. Sahih. For example, when you become baligh, namaz becomes farz upon you. Okay. So it becomes farz upon you to know the matters of namaz. Paki, napaki, purity, impurity, etc., conditions of salat, the timing. Similarly, if you are in business, you need to know the masail of business. But to become a complete alim, A to Z, there is fard kifaya. Fard kifaya means that if one person or few people from the community, they go out and become ulama, then the whole community would not be regarded as sinners. Definitely. But if none of them go out and seek knowledge, then the whole community is qualified as sinners, that they have neglected that obligatory duty, they have neglected that farz duty. Now imagine Alim-e-Deen does a great favor upon the community. یہ عالم دین کا احسان ہے کہ اس کا جا کر علم حاصل کرنا ساری قوم کو گناہ سے بچاتا ہے. علم دین کے حوالے سے جو فضائل ہیں تو قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں, سنتے ہی رہتے ہیں ہم. ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے. واہ. کیونکہ عالم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو اب میں قدم اٹھاؤں گا تو یہ میرا قدم اٹھانا حلال ہے یا حرام ہے, جبکہ غیر عالم کو یہ پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر علم دین حاصل کرنے والے جو طلباء ہیں ان کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے. ایک حدیث جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب کوئی طالب العلم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمندر میں مچھلیاں, سوراخوں میں چوٹیاں اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں. ماشاء اللہ. اسی طرح ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی قبرستان سے گزرتا ہے اور قبروں پہ اگر عذاب ہو رہا تھا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے اس طرح کے فضائل ہیں. اور پھر علم کی برکت سب سے بڑی یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنی عبادت کا تحفظ کر سکتے ہیں, کیونکہ بغیر علم کے جو عبادت کی جائے گی بعض صورتوں میں تو وہ ہوگی نہیں, یا اگر ہوگی تو اس کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا. جیسے فی زمانہ الحمدللہ اس وقت رمضان کو مبارک مہینہ ہے, ہم اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. صحیح. تو اس وقت بھی شاید ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اذان فجر پہ شاید اپنا روزہ بند کر رہے ہوں گے. بالکل بالکل. تو اگر علم ہوتا تو وہ اپنے روزے کا تحفظ کر لیتے. تو علم کی اتنی برکتیں, اتنے فضائل ہیں کہ جو واقعی بیان نہیں کیے جا سکتے. تو بس یہی اشارہ ہمارے لیے کافی ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے. لہذا کوشش کی جائے کہ ہم خود علم دین حاصل کریں. بالفرض ہم حاصل نہیں کر سکتے, اس طرح کے مسائل میں اگر ہم الجھے ہوئے ہیں تو اپنے بچوں کو عالم بنائیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر سے کوئی عالم بنے گا تو وہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے. ماشاءاللہ. فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان, رمضان 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 رمضان, فیضان رمضان, رمضان رمضان رمضان